بیٹھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مدینے آؤ، سرکار خود دعوت دے رہے ہیں تم مدینے آؤ، اور یہ دیکھو ہائے ہائے دنیا میں معماروں کی کمی تو نہ تھی، لیکن حضور نے کس کا انتخاب کیا؟ جو حضور کا عاشق تھا اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس جوان کو سرکار نے فرمایا تمہیں مدینہ منورہ آنا ہے، اور حضور نے کہا کہ یہ کنگرہ تعمیر کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضور نے بلایا ہے، نہ پیسے ہے، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ اسباب ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے کہا کہ تمہیں آنا ہے، اور وہ بندہ عاشق سچا ہوتا ہے، یقین اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تعمیر کا سامان تھیلی میں ڈالا، کپڑے بھرے، تھیلا کندھے پہ ڈالا، اور جہاں سے ساحل سے جہاز جدہ کی طرف روانہ ہوتے تھے اس ساحل پر گیا۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کر ہنس کے اڑا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ ہے، سچائی ہے۔ جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا جہاز جدہ کے لیے جانے والا ہے، اور ملاح کیپٹن جو ہے، اللہ اکبر، کپتان پوری کوشش کر رہا ہے جہاز کو آگے بڑھانے کی، لیکن جہاز آگے بڑھتا نہیں، جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ کپتان نے کہا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رسول کی کوئی خاص مرضی ہو۔ جب کپتان نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے کا اڑا اڑا رنگ اور آنکھوں میں آنسو، ایک دیوانہ ساحل پر ادھر ادھر چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس کو آواز دی، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مدینے جانا ہے۔ ٹکٹ کچھ نہیں، حضور نے بلایا جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے کشتی میں بٹھایا، کشتی چل پڑی۔ اب سب کا کوئی نہ کوئی معلم تھا، سب کا کوئی نہ کوئی میزبان تھا۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے میں جدہ اتروں گا تو جاؤں گا کہاں؟ کیونکہ سب کو تو معلم لے جائے گا، کیونکہ سب نے پہلے سے سب سیٹ کر رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن میں تو اچانک آیا، مجھے کون لے جائے گا؟ لیکن جب جدہ کے ساحل پر یہ اترا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کسی کو معلم لینے آئے تھے، کسی کو رشتہ دار لینے آئے تھے، لیکن اس کو مدینے کا گورنر لینے کے لیے آیا تھا۔ تم فلاں؟ ہاں میں فلاں، لیکن تم کون؟ میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں اور تمہیں لینے آیا۔ تم کیوں لینے آئے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مدینے جانے والا ہوں؟ تو کہا رات خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، اور فرمایا کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کیا تم میری میزبانی کرنا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں تو آپ کے صدیوں بعد پیدا ہوا آقا، لیکن میں آپ کی ضرور مہمانی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہند سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی ہے، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جدہ سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس عاشق نے کہا، لوگوں نے، کسی نے کہا کھانا کھا لو، کسی نے کہا کپڑے بدل لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو جس کام سے آیا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ اور عاشق غسل کر کے جب آقا کی جالیوں کے سامنے گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ پر سلام ہو، اور دوسرا یہ سرکار سب آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں، اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، انتظامات سے آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو خالص آپ کے بلاوے پر آیا ہوں، اور آنے والا کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، میری مراد بس اتنی ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ یا رسول اللہ سنگے درے جانانا۔ آقا جب بلایا ہے
اب کبھی واپس مت بھیجنا. بس اتنا منہ ہی منہ میں کہا. ان کا در تو وہ در ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا سے انہوں نے عرض کی آقا بلایا ہے لیکن اب یہاں سے واپس مت بھیجنا, یہی رہنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر گورنر مدینہ سے کہا کنگرا تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے, میں اب اوپر جا سکتا ہوں. اور کمر میں رسی باندھی گئی, وہ اوپر چڑھ کر کے گئے, کنگرا تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے, اس عاشق کو حضور نے بلایا ہے, جب یہ نیچے آئے گا ہم اپنے گھر لے جائیں گے, دعائیں کروائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن وہ کنگرا تعمیر کر کے گنبد سے چمٹ گیا اور زار زار رونے لگا, اور تھوڑی دیر میں اس کی گردن ڈھلک گئی. لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھائی, کام ہو گیا, نیچے آؤ, نیچے آؤ, ہو گیا کام, نیچے آؤ. لیکن وہ سنتا کس کی؟ مدینے کے گورنر نے جب اوپر کسی کو چڑھایا بلا کر کے لاؤ تو کیا دیکھا کہ گنبد خضرا پر وہ اپنی جان کو قربان کر چکا تھا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا, یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا, یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا. لیکن آج ہم لوگ, اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا, 3 ٹائم کا کھانا دیا, اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا, مکان دیا, سب دیا, لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا اور حضوری سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے, حضوری کو بھول گئے, ہم حضور کو فراموش کر گئے. جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے اس رسول کو ہم نے بھلا دیا, گانوں میں بھلا دیا, غزلوں میں بھلا دیا, گناہوں میں بھلا دیا. آج اگر کوئی مسلمان جوان زنا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے, وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے. اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے, وہ رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگا رہا ہے. اگر کوئی مسلمان داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے, وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں, آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو, اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا. یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ, فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اگر تم جوا کھیلتے ہو, اگر تم شراب پیتے ہو, اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو, اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو, اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو, اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو, تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو, فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو, یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے. کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہمارا نبی زندہ ہے. ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں. جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضور سن بھی رہے ہیں, حضور دیکھ بھی رہے ہیں. میرے عزیز, جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے
چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے۔ تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو اگر ان کو تکلیف پہنچائے